بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کے اس محفل میں، اس مجلس میں دوست احباب کمنٹس کے ذریعے، کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے مختلف، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں دوائیاں نہیں بیچتا، میرا کلینک نہیں ہے، میرا مطلب نہیں ہے، لیکن اس چیز سے ذوق ہے، شوق ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتیں کرے، گولڈلہ شریف کے مرکہ نور میں ان کی قبر ہے، میر علی شاہ صاحب کے پڑوس میں، ان کے قرب و جوار میں، اور تھے بھی وہ میر علی شاہ صاحب کے مرید، اور ان کی بات کو استاد ہونے کے ناطے حرف آخر مانتا ہوں اور جانتا ہوں۔ کہتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر جو درس نظامی ہوتی تھی، بیک وقت بندہ عالم بھی ہوتا تھا، مفسر بھی ہوتا تھا، محدث بھی ہوتا تھا، مورخ بھی ہوتا تھا، تراک بھی ہوتا تھا، جنگجو بھی ہوتا تھا، سپہ سالار بھی ہوتا تھا، اور ترمذی، جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب کو جامع اسی لیے کہتے ہیں کہ 8 ابواب پہ مشتمل ہے، تاریخ، حدیث، سیر، طب، اس طرح مختلف ابواب کو کیا ہے، اور جس نے احادیث کے ذریعے طب نبوی کا علم حاصل کر لیا، ان جڑی بوٹیوں کے فوائد کو جان لیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں، کلونجی ہو یا کلونجی ہو، جس عراب کے ساتھ پڑھیں، اپنے اپنے علاقے کلچر کے لحاظ سے کلونجی بھی کہتے ہیں، کلونجی بھی کہتے ہیں، حب و سودا بھی کہتے ہیں، بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں، جو مرضی اس کو عنوان دے دیں، سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ خشک کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو پیس کے کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو گھی، زیتون کے تیل وغیرہ میں ملا کر کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا قہوہ بنا کر پینے سے کیا ہوتا ہے، اس کو میتھی دانہ کے ساتھ ملا کر کھانے سے کیا ہوتا ہے، فوائد مختلف ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کوئی کلینک نہیں ہے، ایک ذوق اور شوق کے طور پر یہ لائبریری اسی لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بس چند ایک کتابیں پڑھی ہوئے نا، اس سے کئی گنا کتابیں اللہ کے کرم سے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، لائبریری میں موجود ہیں، سمجھیے نا۔ اور یہ جو میرے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں نا، مستند قسم کی، بڑے بڑے علماء فقہاء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور جس کے بارے میں بتایا تھا نا کہ یہ ہری چند ملتانی کی کتاب ہے، پانی پت سے ان کا تعلق ہے، ہری چند ملتانی کو ہر کوئی بندہ جانتا ہے، پوری ورلڈ اس کو جانتی ہے۔ 5 طریقہ علاج اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر عبداللہ بٹی صاحب کی کتاب ہے، پروفیسر عبداللہ بٹی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کی، اور احمد رضا خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ہے مجربات سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی کی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جب ان سارے بڑے بڑے فقہاء کی، علماء کی، مشائخ کی، صوفیاء کی کتابیں پڑھ کر ان کے اقوال کو دیکھتا ہوں نا، تو پھر میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شمار کرتا ہوں جو کمنٹس میں، جو میسیج کے ذریعے، جو کال کے ذریعے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی نسخہ، آپ کوئی دوائی، آپ کو، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں فلاں بوٹی کو اس طرح استعمال کرو، فلاں چیز کو اس طرح استعمال کرو، پانی کو اس طرح پیو، چائے کو، دودھ کو اس طرح پیو، اور پھر اس سے وظیفے کو اس طرح کرو، اور آخری ترجیح جو ہوتی ہے وہ قرآنی عمل کو ہی ہوتی ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اللہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی وجہ سے کیا کرتا ہے، خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا تھا کہ ناف کے بارے میں یہ چوتھی نشست ہے، یہ چوتھی ویڈیو ہے، بس اس کے بعد جو احباب چاہیں وہ بالمشافہ فون پہ رابطہ کریں، جو میرے بس میں تھا یا میرے نالج میں تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا امانت سمجھ کے۔ ایک نقش جس کے بارے میں بتایا تھا کہ 15 کا نقش ہوتا ہے، اس کو لکھ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد سیدھے بازو پر، عورت الٹے بازو پر باندھ لے، گردن میں ڈال لے، ڈوری کالی لمبی کر کے ناف تک پہنچا لے، گلے میں لٹکا لے، یا کمر کے ساتھ، پیر کے ساتھ باندھ لے، یا سر کی چوٹی میں، اور اس کی وجہ سے سر درد میں بھی ہوتا ہے، قبض بھی ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اس ناف کے ٹلنے سے، اور انسان پھر کھانا اتنا نہیں کھا سکتا، کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ مرض بن جاتا ہے تو انسان کبڑا ہو جاتا ہے۔
یہ بڑا خطرناک قسم کا کیا ہے مرض ہے۔ تو ایک اور ہے، آپ نقش آپ کی نظر کروں گا نقش، اس کو موم جمع کر کے ایک دائرے میں قیوم لکھیں گے، اللہ کا نام ہے نا قیوم، ایک دائرہ لگا کے نا، چھوٹا سا دائرہ لگا کے اس کے اندر قیوم لکھیں گے، اور اس کے باہر اس دائرے کے باہر واؤ کو ڈبل لکھیں گے۔ ایک واؤ ہے یوں، یہ واؤ لکھی، اور اسی واؤ کے جہاں اینڈ ہوگا اسی سے دوسری واؤ بنا لیں، میں نقش آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک واؤ یوں لکھتے ہیں واؤ، اور واؤ کا جو آخری کونا ہوگا اسی کونے سے دوسری واؤ آگے کھینچ لیں، سمجھے؟ اس طرح آپ نے 21 دفعہ اس قیوم کے دائرے کے باہر 21 مرتبہ ڈبل واؤ لکھنی ہے، اور اس کو، اور یہ میرا عرصہ دراز سے 20 سے 25 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے معمول ہے، جس کو بھی ناف کا درد ہوتا ہے یہی آیت لکھ کے دیتا ہوں، یا قیوم لکھ کر اس کے سامنے دائرے میں واؤ 21 مرتبہ لکھنا، ڈبل واؤ، سمجھے؟ یا پھر وہ سورہ یاسین کی جو آیت آپ کے گوشت گزار کی تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو لکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے فائدے کے لیے دعا کریں، اور ناف کا اگر کسی کو مرض ہو آخری بار کہ مالش جو ہے ہلکے ہاتھ سے 2 سے 3 قطرے ناف کے سوراخ میں ڈال کر بس چھوڑ دیا کریں، اس سے تمام جو وریدیں ہیں، جو رگیں ہیں، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ قول ہے کہ وریدیں پوری دنیا کے گرد اگر اس کو لپیٹے نا تو پھر بھی زیادہ نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سسٹم یہ رکھا ہوا ہے، ناف کے اندر تیل ڈالیں، ناک کے اندر تیل ڈالیں، کانوں کے سوراخ کے اندر اور مقد کے اندر آپ تیل ڈالنے کا معمول بنا لیں، آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عملیات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں کی مالش اور سر کے تالو کے اوپر کی مالش، یہ کن پٹیوں کی مالش اور یہ کان کے پیچھے کی مالش، اگر یہ معمول بنا لیں تو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استفادے کی توفیق دے۔